نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الروم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال عز وجل كما ورد في سورة الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ پچھلی مرتبہ میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ بلا شرکت غیر اس کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، وہ حاکم مطلق بھی ہے، ان الحکم الا للہ الا لہ الحکم لا یشرک فی حکمہ احدا، اور عامر مطلق بھی ہے، اسی کے لیے امر ہے، الا لہ الخلق والامر۔ میں جان بوجھ کر یہ لفظ بول رہا ہوں کہ عامر ہمارے ہاں اچھے سینس میں استعمال نہیں ہوتا، عامریت بری شے نہیں، اللہ تو عامر ہے۔ جیسے تکبر اچھی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تکبر کرتا ہے، اس کے لیے کبریائی ہے اور وہ تکبر کرتا ہے، وہ اس کی ذات کو وہ جامہ جو ہے زیب دیتا ہے، لیکن انسانوں کے لیے نہیں۔ تو عامر مطلق اللہ ہے۔ البتہ یہ جو دو عالم ہیں، عالم خلق اور عالم امر، عالم امر میں اللہ کے احکام آنن فانن ان کا ظہور ہوتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون، no time is involved whatsoever۔ اسی طریقے سے عالم خلق جو ہے اس میں یہ اٹ از دی رول، یہ قانون ہے کہ اس میں وقت ضرور لگتا ہے۔ چنانچہ کائنات کی تخلیق اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں کتنے مقامات پر 6 دنوں میں، اور وہ دن ہمارے تو نہیں تھے، وہ تو کوئی آفاقی دن ہے، 6 ایپکس کہہ لیں ان کو، 6 ملینیمز کہہ لیں، جو بھی چاہیں گے۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے نبوت اور رسالت کا آغاز پہلے انسان سے، حضرت آدم سے ہوا، لیکن اسے بھی تدریجاً تکمیل کو پہنچنے میں 7-8 ہزار برس لگے، حضرت آدم سے حضرت محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام۔ جیسے جیسے انسان کی ذہنی اور فکری صلاحیتیں نشو و نما پاتی گئیں، ایسے ایسے ہدایت جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی۔ جیسے جیسے انسانی تمدن میں ارتقاء ہوا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر بھی اس کی تکمیل کے مراحل ہوئے، یہاں تک کہ حضور پر آ کر اتمام نعمت ہدایت بھی ہو گیا اور اکمال و تکمیل دین حق بھی ہو گیا۔ اس کے لیے میں نے میرے اپنے ذوق کے حوالے سے وہ بات ہے جو میں نے سورہ مدثر کی آیات آپ کو سنائی تھی، کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، کہ جو حضور کی آمد سے پہلے جو نور ہدایت تھا دنیا میں، وہ چاند کی کیا مشابہ تھا۔ چاند کی روشنی تو ہوتی ہے، لیکن ظاہر بات ہے سورج کی روشنی کا تو مقابلہ نہیں ہے، اور وہ گویا کہ ایک طویل رات تھی جس میں چاند جو ہے رفتہ رفتہ بڑھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور نبوت جو ہے وہ بھی بڑھ رہی تھی۔ پھر وہ وقت آیا واللیل اذ ادبر، اب وہ رات جو ہے پیٹھ موڑ کر جا رہی ہے، اور اس کے بعد والصبح اذا اسفر، صبح طلوع ہو گئی ہے، اب جو سورج ہے ہدایت کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کی شکل میں ظاہر ہو گیا، تو یہ تدریجاً ہے۔ فرمایا نذیرا للبشر، اور یہ جو بعثت محمدی ہے یہ تمام انسانوں کے لیے ہے، یہ صرف جو ہے وہ عرب کے لیے نہیں، للبشر، بشر کا لفظ آیا، نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ دین قائم کر دیا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، کامل اور مکمل۔ 30 برس وہ کامل اور مکمل شکل میں نازل موجود رہا، نافذ رہا۔
پھر اس کے اندر تدریجاً زوال آنا شروع ہوا، جس کو حضور نے فرمایا تھا ایک حدیث میں، بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبی للغرباء۔ اسلام کا آغاز ہوا اس حال میں کہ وہ اجنبی سی شے تھی، لوگ اسے پہچانتے نہیں تھے، کیا نئی بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے جہاں حضور کی بعثت ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں، وہاں تو کوئی ایمان باللہ، ایمان بالآخرت کا کچھ ٹریس بھی موجود نہیں رہا تھا۔ شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے، آخرت کا تو کوئی سوال ہی نہیں، تصور ہی نہیں، نہ کوئی شریعت، نہ کوئی قانون، نہ کوئی کتاب۔ تو انہیں بڑا عجیب سی بات لگی، یہ محمد کیا کہہ رہے ہیں؟ اس اعتبار سے بدأ الاسلام غریبا، پھر یہ ہوا ہے کہ اسلام کو غلبہ ہو گیا۔ اب وہ ظاہر بات ہے جب اسلام غالب ہو گیا، اسلام کا نظام قائم ہو گیا، تو سبھی اس کے جاننے پہچاننے والے ہو گئے۔ لیکن فرمایا حضور نے عن قریب اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا، وہ اجنبی ہونے کا عمل اس کا جاری رہا، جاری رہا، جاری رہا۔ لیکن 14 صدیوں میں تجدید کا عمل بھی جاری رہا، جاری رہا، جاری رہا۔ ہر صدی کے اندر مجدد آئے، اور رفتہ رفتہ تجدید کا یہ عمل بھی 1400 برس میں پورا ہو رہا ہے، اور اب دنیا کھڑی ہے تجدید کامل کے دروازے پر کھڑی ہے۔ اب اس تکمیل جو دین کی ہو گئی تھی حضور کے ہاتھوں، اسی طرح کی تکمیل دوبارہ ہونی ہے، اور اب وہ گلوبلائز ہونی ہے۔ ان سارے معاملات کے اندر تدریج آپ دیکھ رہے ہیں، تدریج از دی رول، یہ اچانک نہیں ہوتا، وقت لگتا ہے، اور وقت کے حوالے سے ظاہر بات ہے ہمارے پیمانے بہت چھوٹے ہیں، اللہ کا پیمانہ بہت بڑا ہے۔ اللہ کا تو ایک دن ہمارے حساب سے 1000 سال کے برابر ہے کم سے کم، ورنہ وہ دن بھی ہے کہ جو 50,000 سال کا کہا گیا ہے سورہ معارج کے اندر، وہ بھی ایک دن ہے اللہ کا، اور جو میں نے آج گنوائے ہیں وہ تو پتہ نہیں لاکھوں سال کا، کروڑوں سال کا ایک دن ہو سکتا ہے، ملینیمز جن کو کہا جاتا ہے۔ بہرحال اب یہ جو تجدید کامل کی کوششیں ہو رہی ہیں، اب اس کی ایک جو ہے سنہری زنجیر ہے، سلسلۃ الذھب، اس زنجیر کی ایک کڑی ہے تنظیم اسلامی بھی۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی نئی بات ہم لے کر آئے، نہیں، قرآن تجدید کرنی ہے، وہی تو دین کی اصل تعلیم ہے، ما انا علیہ و اصحابی، وہی دین جو حضور نے قائم کیا تھا، اس کو اصل شکل کے اندر، کامل شکل میں دوبارہ جو ہے نافذ کرنا ہے۔ لیکن بہرحال تنظیم اسلامی اسی کام کے لیے قائم ہوئی ہے، کسی جزوی کام کے لیے نہیں، صرف اصلاحی کام کے لیے نہیں، صرف تبلیغی کام کے لیے نہیں، صرف تعلیمی کام کے لیے، یہ سارے کام ہوں گے لیکن یہ سب اورینٹڈ ہوں گے ٹورڈز دی ریولوشن، تاکہ ایک انقلاب برپا ہو اور پورا کا پورا دین حق دوبارہ قائم ہو جائے۔ اب آج میں آگے چل رہا ہوں، ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی قوت ہو، کوئی تنظیم ہو، کوئی جماعت ہو، کوئی تحریک ہو، اگر وہ اقامت دین کی جد و جہد کے لیے کوشاں ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ اس کے اندر ایک شعور ہونا چاہیے اس دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، کون کون سی قوتیں برسر کار ہیں اور کون کون سی قوتیں برسر پیکار ہیں، تصادم ہو رہا ہے تو کن کن کے مابین ہو رہا ہے، فعال اگر کوئی ہے تو کون کون ہے، ان کے مقاصد کیا ہے، ان کا ایجنڈا کیا ہے، وہ کیا پیش قدمی کر رہے ہیں، پھر خاص طور پر اپنے ملک کے حالات جہاں پہ آپ کو کام کرنا ہے، یہاں کون کون سی قوتیں ہیں، یہاں کیا کام ہو رہے ہیں، اس حوالے سے ایک واضح شعور ہونا ضروری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اقامت دین کی جد و جہد میں اپنے آپ کو شامل کر رہے ہو۔ اب اس اعتبار سے دیکھیے کہ ہمیں 2 سطحوں پر سمجھنا ہوگا، ایک ہے عالمی سطح پر اور دوسرا ہے ایک زمینی سطح پر، ایک آفاقی سطح پر سمجھ لیجیے، ایک زمینی سطح پر۔ یہ میں 2 اس کی وضاحت ابھی کر دیتا ہوں آپ کو۔ میں نے اس کے لیے آج آیت جو پڑھی ہے سورہ روم کی ہے، آیت نمبر 41، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فساد نمایاں ہو گیا ہے بحر میں بھی بر میں بھی۔ ابھی ہماری زمین 2 ہی حصوں پر مشتمل ہے نا، یا بحر ہے یا بر ہے، یا خشکی ہے یا سمندر ہے، تو اب کوئی حصہ بھی اس فساد سے خالی نہیں رہا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اور یہ کیوں ہوا ہے؟ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، جو کچھ انہوں نے کیا تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں کچھ بدلہ چکھائے ان کی کوتاہیوں کا، ان کی غلط روی کا، اس کا بدلہ چکھائے، شاید کہ یہ لوٹ آئے۔ اب یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہے آفاقی فساد، اس کی 3 سطحیں ہیں، یہ دجالیت کی 3 سطحیں ہیں، میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، آج صرف اشارے کروں گا، صرف ایک اضافے کے ساتھ۔ سب سے اونچی سطح کیا ہے؟ سیاسی سطح پر اللہ کو بے دخل کر دو، اللہ حاکم نہیں ہے، ہم حاکم، عوام حاکم،
عوامی حاکمیت، یہ گویا کہ سب سے بڑا کلمہ بغاوت ہے اللہ کے خلاف۔ اللہ تو کہتا ہے ان الحکم الا للہ لا یشرک فی حکمہ احدا، الملک تو وہی ہے، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ دیکھیے لفظ متکبر آ گیا جو میں نے کہا تھا، اللہ اپنے لیے متکبر کا لفظ استعمال کر رہا ہے، لیکن انسانوں کے لیے متکبر جو ہے بڑی شے ہے، اللہ کے لیے ٹھیک ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے سیاست سے، ریاست سے، حکومت سے، قانون سے بے دخل کر دو اللہ کو، کوئی تعلق نہیں ہے ریاست کا کسی مذہب کے ساتھ، مذہب صرف انفرادی معاملہ ہے۔ جاؤ مسجدوں میں نماز پڑھ لو، رکوع سجود کر لو، جاؤ مندروں میں جو بھی ڈنڈوت کرنی ہو تمہیں بتوں کے سامنے کرو، یو آر فری ٹو ڈو اٹ، یو آر فری ٹو گو ٹو یور چرچز، یو آر فری ٹو گو ٹو یور سینیگوگس، آپ جائیں اپنے گردواروں میں جائیں، جو چاہے کریں جس طرح کریں، لیکن سیاست پر حاکمیت عوام کی، سیکولرزم، قانون کا کوئی تعلق کسی مذہب، کسی آسمانی ہدایت کے ساتھ نہیں، وہ ہم خود بنائیں گے۔ یہ ہے بغاوت، ظہر الفساد، فساد بمانی بغاوت، اللہ کے خلاف سب سے بڑی بغاوت ہے یہ، جس کا نام کیا ہے؟ عوامی حاکمیت، سیکولرزم، وطنی قومیت، یہ تین اجزاء پر مشتمل ہے۔ اس کے نیچے ایک اور سطح ہے، یہ معاشی ہے، پورا معاشی نظام سود اور جوئے پر مبنی ہے، جو بدترین گناہ ہے از روئے قرآن۔ سود سے بڑا جرم کوئی نہیں، اگر باز نہیں آتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، سن لو۔ آج پوری دنیا میں نظام سود، اور ساری جو آپ کے معلوم ہے کاروبار وغیرہ اور ساری فائننس مارکیٹ جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج اور اس میں جوا، یہ ساری دو چیزیں ہیں پوری معیشت۔ اور نمبر دو اور شمار کر لیجئے، سیکس کو بھی ذریعہ بنانا آمدنی کا جائز ہے۔ پروسٹیٹیوشن کوئی حرام شے نہیں، کوئی بری شے نہیں، سیکس ورکرز کہو انہیں، ڈونٹ کال دم پروسٹیٹیوٹس، دے آر سیکس ورکرز، اور یہ فیصلہ کس کا ہے؟ یونائٹڈ نیشنز کا ہے۔ اسی طرح نشہ آور چیزیں بناؤ بیچو۔ تو چار چیزیں میں نے گنوائی ہیں، سود، جوا، فحاشی، منشیات۔ یہ گویا کہ یہ دوسری سطح، یونیورسل پوری دنیا میں۔ تیسری سطح کیا ہے؟ یہ شرم، حیا، عفت، عصمت، تصورات چھوڑ دقیانوسی باتیں، فری سیکس، خود عورت اپنے حسن کی نمائش جس طرح چاہے کرے، who are you to stop her؟ آپ کو نی بریاں لڑکیاں جوان چلتی ہوئی اور تھرکتی ہوئی چلتی ہوئی نظر آئیں گی ان کی سڑکوں کے اوپر۔ ہمارے ہاں تو ابھی اتنی یہ وبا نہیں آئی ہے۔ یہ جو تیسری جو سطح ہے، تیسری جو چادر ہے، یہ ابھی عالم اسلام کو پوری طرح اس کے کور میں نہیں آ سکا ہے۔ ایک طبقہ ہمارے ہاں ایلیٹ کا اونچا جو مغرب پرست ہے، بالکل وہاں پر وہ بات آ گئی، لیکن عمومی طور پر نہیں ہے۔ اس لیے سارا زور اس وقت لگ رہا ہے، این جی اوز کو اربوں ڈالر دیے جا رہے ہیں کہ یہ شرم اور حیا اور عفت و عصمت کے تصورات، یہ خاندانی نظام ابھی عالم اسلام کے اندر جو ہے موجود ہے، اسے ختم کرنا ہے۔ یہ کلیش آف سویلائزیشن نامی کتاب جو لکھی، سن 93 میں مقالہ لکھا تھا ہنٹنگٹن نے، سن 96 میں پوری کتاب لکھی، تہذیبی تصادم۔ وہ تہذیبی تصادم کیا ہے کہ یہ مسلم سویلائزیشن جو ہے یہ ہمارے لیے یہ ذرا ایک لوہے کا چنا ثابت ہو رہی ہے، یہ ہمارے اندر جو ہے مدغم نہیں ہو رہی، ایسیمیلیٹ ہم نہیں کر پا رہے اس کو، لہذا یہاں کلیش ہے۔ یہ تین سطحیں ہیں جو کہ فضا پر ہیں، سیاسی سطح، معاشی سطح اور سماجی سطح۔ تیسری سطح میں نے کہا ابھی عالم اسلام پر پوری طرح نہیں آئی ہے، لیکن اس کے لیے زور لگ رہا ہے۔ اس ویمن لب، عورتوں کی آزادی، عورتوں کے حقوق، عورتوں کے لیے یہ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا کے اندر، یہ سب کچھ جو ہے ہمارے ہاں بھی جو آرڈیننس پاس کیا گیا، قانون بن گیا، تاکہ وہ زنا کے اوپر جو خوف طاری رہتا ہے عورت کے اوپر کہ زنا کا اگر ہو گیا معاملہ اور مجھے پکڑی گئی تو میرا یہ سزا ہو جائے گی، اس سے اس کو آزاد کر دیا گیا۔ کوئی پرچہ درج ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ